حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، اچھے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورۃ الملک میں رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ کثرت عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات ہے کہ کس کا عمل بہترین ہے اور اچھا عمل ہے۔ تو یہی سوال اعرابی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اعرابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعمال میں سب سے اچھا اور افضل بہترین عمل کون سا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ تو دنیا میں سے اس حال میں رخصت ہو کہ تیری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، اللہ جل شانہ کا ذکر تیری زبان پہ ہر وقت ہو، یہاں تک کہ جب تو دنیا سے جائے اس وقت بھی تیری زبان پہ اللہ کریم جل شانہ کا ذکر موجود ہو۔ تو یہ عمل جو ہے تمام اعمال سے بہترین اور افضل عمل ہے۔ شب معراج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ شخص کوئی نبی ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، آیا یہ شخص کوئی فرشتہ ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ فرشتہ ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے، ھذا رجل لسانہ رطب من ذکر اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی تھی اور اس کا دل وہ مساجد کے ساتھ معلق رہتا تھا، مسجدوں میں اس کا دل خوش رہا کرتا تھا، یہ مسجد میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا تھا اور اللہ جل شانہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آج اس کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے عرش میں کا جو نور ہے اس میں یہ چھپا بیٹھا ہے۔ اسی لیے رب العالمین جل شانہ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان 3 چیزوں میں ایک یہی چیز ہے، فرمایا لسان ذاکر، ایسی زبان جس پہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہو، وقلب شاکر، اور وہ دل کہ جس میں اللہ جل شانہ کا شکر ہو، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا دل، وجسد علی البلاء صابر، اور اگر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو مصیبت کے وقت میں وہ اس کا جسم جو ہے تو صابر ہو، وہ مصیبتوں پہ واویلا نہ کرے، کسی کے سامنے فریاد نہ کرے، بلکہ وہ اس پہ صبر اور شکر کرے۔ یہ چیزیں اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہیں۔